بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں حسن ملک. آج کی جو اہم خبریں ہیں ان میں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں جو وزیر اعظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے پیٹرول کی صورتحال کو مد نظر رکھا ہے. اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو جس وقت مشکلات ہیں کہ ان کے پاس فلائٹس نہیں ہیں پاکستان واپس آنے کے لیے اور وہ بہت زیادہ وہاں پہ فائنینشیل ایشوز کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ ان کی جابز وہاں پہ نہیں ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ان کو ہیلپ نہیں کی جا رہی اسپیشلی گلف کنٹریز میں. تو اس وقت کافی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس بات پر زلفی بخاری جو کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی آواز ہیں یا ان کو لک آفٹر کرتے ہیں, انہوں نے کابینہ سے گزارش کی ہے کہ اس بات کو سنجیدگی سے ڈسکس کیا جائے اور ان کی فلائٹس کو بحال کیا جائے. تو اس اجلاس کے اینڈ پہ جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مزید فلائٹس کو جلدی بحال کیا جائے گا تاکہ ان لوگوں کو واپس لایا جا سکے جو کہ فائنینشیل ایشوز کو فیس کر رہے ہیں بیرون ملک اسپیشلی گلف کے کنٹریز میں. اور ایون لوگ وہاں پہ اپنے جو ریلیٹیوز ہیں یا اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈیز لے کے بیٹھے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو تدفین بھی نہیں کر پا رہے اور ان کو وہ واپس پاکستان لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جو نارمل باقی فلائٹس ہیں وہ 20 جولائی سے سٹارٹ ہو جائیں گی. تو اس بارے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ڈیڈ لائن تھی عمران خان صاحب نے دی ہوئی تھی 24 گھنٹوں کی وہ ختم ہو چکی تھی. تو انہوں نے پھر جو وزیر ہیں پیٹرولیم کے ندیم بابر ان کو طلب کر لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے اس بارے میں کیا کیا ہے. تو ان کے پاس کوئی اتھینٹک لائے عمل نہیں تھا کہ اس چیز کو وہ سارٹ آؤٹ کر سکے یا انہوں نے کچھ اس میں امپرومنٹ کی ہو, جس کی وجہ سے کافی دیگر وزراء نے بھی پھر ان پہ کافی تنقید کی. تو اس کے بارے میں مزید پہ رپورٹس خان صاحب نے مانگ لی ہیں. وہ کراچی گئے ہوئے تھے, انہوں نے واپسی پہ کہا کہ رپورٹس ریڈی ہوں اور وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کیا امپرومنٹ ہوئی ہے کہ اس چیز کو دوبارہ نارمل حالات میں لے کے آیا جائے پیٹرول کو اور عوام کو اس تنگی سے بچایا جا سکے. اس کے علاوہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کا جو کیس چل رہا تھا اس میں ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. آج انہوں نے الزام لگایا ہے یا ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے تقریباً 6 پراپرٹیز ایسی ہیں جن کو ڈکلیئر نہیں کیا, ان کی وہ لندن میں ہیں اور انہوں نے وہ ڈکلیئر نہیں کی. تو اس پہ کافی ہلچل مچی ہے پاکستانی میڈیا میں کہ یہ تو ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی خان صاحب کی اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بات پر خان صاحب خود گورنمنٹ میں آئے یا لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا وہ اب خود ہی اسی بات کے متحمل ہو رہے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا ڈگ اپ کیا تو پتہ چلا کہ کوئی ویب سائٹ ہے یو کے میں, I couldn't get it right now, لیکن اس میں اگر آپ نام ڈالیں کسی بندے کا تو اس سے سامنے آ جاتی ہیں پراپرٹیز کے اس بندے کے نام پر کتنی پراپرٹیز ہیں. تو اس سے شو ہو رہا ہے کہ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے عمران علی خان نیازی, تو وہ خان صاحب کا نام نہیں ہے, وہ کوئی اور بندہ ہے اور یہ 39 ایئرز اولڈ آدمی ہے جس کی یہ 6 پراپرٹیز ہیں. تو اس سے یہ ہوپ فلی اٹ ول بلانگ کیونکہ اگر یہ درست ثابت ہو جاتا ہے تو پھر خان صاحب کی کریڈیبلٹی بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے اور پھر پی ٹی آئی کو بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. جو اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے ٹاپ ملٹری لیولز کی جس میں ڈی جی ISI بھی شامل تھے اور وہ جو کرنٹ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے انڈیا چائنا میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ٹاپ لیڈرشپ نے ایک اجلاس طلب کیا اور اس میں کافی باتوں کو ڈسکس کیا گیا جس کے نکات تو سامنے نہیں آ سکے obviously سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے. تاہم یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور اس میں ڈسکس کیا گیا جو حالات بن رہے ہیں چائنا اور انڈیا کے درمیان. منڈے کی رات میں جب انڈین فورسز نے ٹرائی کی کہ وہ اپنا وہ ایریا واپس لے لیں چائنا سے جس کو چائنا نے قبضے میں لے لیا تھا, تو اس میں انڈین میڈیا بتا رہا ہے کہ ان کے 2 سپاہی اور 1 کرنل رینک کا آفیسر مارا گیا ہے. اس کے علاوہ 23 لوگ جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مارے گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ایسی وہاں پہ جھڑپ فائرنگ وغیرہ نہیں ہوئی لیکن ڈنڈوں سے یا پتھروں سے ان لوگوں کے مرنے کے لیے بھی یہ کوشچن مارک ہے, یہ کیسے اس طرح کے آرمی پرسنل جو کہ فٹ ہوتے ہیں ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ کیسے مر گئے. تو شاید یہ بھی کیا سرائی ہے کہ شاید کوئی تیز دھار ویپن استعمال کیے گے اور نائفس وغیرہ اس طرح کا. تاہم یہ اس طرح کی سچویشن پہلے 45 ایئرس سے تقریباً 45 ایئرز ہو گئے اس طرح کی سچویشن پہلے ڈیولپ نہیں ہوئی انڈیا اور چائنا کے درمیان. 1962 میں ایک جھڑپ ہوئی تھی اسی مقام پر
اس کے بعد یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے، تو کافی پیش رفت ہو رہی ہے، اور انڈیا فل ٹرائی کر رہا ہے کہ وہ ڈپلومیٹک لیول پر اور پولیٹیکل لیول پر چائنا کو کسی طرح سے پریشرائز کرے یا ان کو منا لے، اور وہ ان کی جو فوجیں وہ پیچھے ہٹ جائیں. لیکن چائنیز سائڈ پہ بلکہ وہ اپنی پاور کو مزید بڑھا رہے ہیں اس علاقے میں، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو انڈیا ہے وہ تقریباً 3500 کلومیٹر کی روڈ وہاں پہ کنسٹرکٹ کر رہا ہے، جو مختلف علاقوں میں ہے، سیاچن میں ہے، لداخ کے ایریا میں ہے، پینگوان ویلی کے آس پاس ہے. تو اس وجہ سے کافی تحفظات نہ صرف پاکستان کو تھے بلکہ چائنا اور بھوٹان کو بھی، کیونکہ اس سے ان کی جو سپلائی لائن تھی وہ کافی سٹرانگ ہو جانی تھی، اور وہ اپنی آرمی پوسٹ کو مزید آگے تک لے جا کر بنکر بنا سکتے تھے. تو اس وجہ سے جو ایکٹیویٹی جاری تھی انڈین آرمی کی طرف سے، جو کنسٹرکشن کا کام جاری تھا، وہ بریجز بنا رہے تھے، وہاں پر روڈز بنا رہے تھے. تو اس وجہ سے چائنا نے پھر اپنا ریئیکشن ظاہر کیا ہے اور وہ انڈین آرمی کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. چائنا کی میڈیا نے اس بارے میں کوئی خاص بات نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسے فگرز بتائے ہیں کہ ان کے اتنے آرمی پرسنل مار گئے ہیں. تو ہم انڈین میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ شاید چائنا کے 43 جو فوجی ہیں وہ جہاں باقو ہیں اس جھڑپ میں، اور انڈیا کے 23 جس میں کرنل بھی شامل ہے. تو اس طرح کی فگرز انڈیا میڈیا سے آ رہے ہیں، لیکن چائنیز میڈیا میں اس بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. تو اس یہ جو موومنٹ ہے انڈیا کی لداخ کے ایریا میں یا کشمیر کے ایریا، جموں کشمیر کے ایریا میں، جو کہ آرٹیکل 370 کے بعد کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں وہاں کے لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں. اس کی ریزنز یہ ہیں کیونکہ پہلے تو کوئی انڈین نیشنل وہاں پہ جا کے پراپرٹی نہیں لے سکتا تھا، کوئی سرکاری جاب نہیں کر سکتا تھا، کوئی بزنس نہیں کر سکتا تھا، صرف کشمیری یا وہاں کے لوکل لوگوں کو اجازت تھی. تو اب وہ انڈیا وہی چیز بالکل کاپی کر رہا ہے، اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے، جو کہ اسرائیل نے فلسطین میں کی، کہ انہوں نے پوری دنیا سے جہاں بھی یہودی آباد تھے ان کو انہوں نے اٹریکٹ کیا نیشنلٹی کے لحاظ سے، ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا، ان کو بہترین گھر، گاڑیاں، سکول، ان کی سب کی فیسلٹیز دی گئی تاکہ وہ اسرائیل میں آئیں اور اپنی آبادی کو بڑھا سکیں. اور یہی چیز بالکل انڈیا بھی کر رہا ہے، اور اس پر جو لوکل لوگ ہیں لداخ میں ان کو تحفظات ہیں، جو کشمیری ہیں ان کو تحفظات ہیں، کیونکہ اس سے ان کی لائف سٹائل پر بہت بڑا اور برا امپیکٹ پڑے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر لداخ میں جو ہے وہ لوگ تقریباً 10 سے 15 لیٹر پانی ڈیلی پر پرسن استعمال کر لیتے ہیں، اور وہاں کی پانی کی قلت ہے کیونکہ گلیشیئرز ہیں وہاں پہ، گرمیوں میں پانی موجود ہوتا ہے لیکن سردیوں میں وہاں پہ قلت ہوتی ہے. تو اگر انڈین جو نارمل شہری ہے جو لوور گراؤنڈ سے آئے گا، پنجاب کے ایریا سے آئے گا یا دور دراز کے ایریا سے آئے گا، تو وہ یوز کرتے ہیں آلموسٹ 200 لیٹر پر ڈے استعمال کرتے ہیں. تو اس سے پانی کی قلت میں کمی ہوئے گی، اور آلسو کیونکہ وہ انویسٹر ہیں تو وہ ویل آف ہوئیں گے، اور وہ وہاں پہ پراپرٹی خریدیں گے، جس کی وجہ سے وہاں پر اپرچونٹیز ان کے لیے زیادہ ہو جائیں گی. لیکن جو لوکل لوگ ہوں گے ان کو ایجوکیشن کی وجہ سے ایشوز ہوں گے، اور دیگر وجوہات کی بنا پر ان میں پاورٹی ڈیولپ ہوگی، کیونکہ جو انویسٹرز آئیں گے وہ ان کو ایز اے سرونٹس یوز کر لیں گے یا ایز اے امپلائی یوز کر لیں گے. تو اس طرح سے بگ گیپ آ جائے گا وہاں پہ سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز کے اگینسٹ ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کشمیر میں کیونکہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے اور وہاں پہ ایک متنازع ایریا ہے، تو اس کو ایسے انڈیا جسٹ اگنور کر کے، تو اس میں 370 جو آرٹیکل ہے اس کی شک انہوں نے نکال دی، اس کو ختم کر دیا. تو وہاں پہ اب وہ سجیسٹ کر رہا ہے لوگوں کو، بلکہ سیم میپ فالو کر رہا ہے جو اسرائیل نے کیا ہے، کہ وہاں پہ اپرچونٹیز لوگوں کو دے رہا ہے، وہاں پہ انویسٹرز کو بھیج رہا ہے، اور لالچ ایک قسم کی دکھا رہا ہے، جو کہ ظاہری وقتی طور پر تو اچھی نظر آ رہی ہے، آئے گی لوگوں کو، لیکن آن لانگ بیسس وہاں پہ کشمیری ول بی ان ٹربل، اور جو منارٹیز ہیں، جو وہاں پہ میجورٹیز ہیں وہ منارٹیز میں کنورٹ ہو جائیں گی، اور ان کا بھی وہی حال ہوگا جو کہ باقی انڈیا میں منارٹیز کا ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو یہ میری فلٹرڈ اور گیدرڈ نیوز پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ بہترین کانٹیکٹ آپ کے لیے گیدر کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں حسن ملک. اللہ نگہبان.